أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اور آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ لا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ کیا وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر کبھی قابو پانے والا نہیں ہوگا سورۃ البلد مکیہ ہے ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 90 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 35 اس میں 20 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے یہ سورت مکی دور کے تقریباً وسط میں نازل ہوئی ہے جبکہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے اور آپ کے ساتھیوں کو شدید اذیتیں اور تکلیفیں دے رہے تھے تو فرمایا اللہ جو بات تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں اقسم بہذا البلد میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں مکہ مکرمہ بہت ہی عزت والا اور حرمت والا شہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا اے مکہ اللہ کی قسم تم اللہ کی زمین میں سب سے اعلیٰ اور افضل مقام ہو اور میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہ جاتا اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو فرمایا یہ ایسا حرمت والا شہر ہے کہ یہاں اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی اسے نظر آ جائے حدود حرم میں تو وہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی کچھ نہیں کہتا مکہ مکرمہ کی تعظیم کی وجہ سے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ حِلٌّ کے 3 معنی ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ اے میرے حبیب آپ کے اس شہر میں مقیم ہونے سے اس شہر کی عزت اور حرمت اور زیادہ بڑھ گئی ہے پہلے بھی یہ بڑی عزت والا تھا لیکن آپ کے یہاں تشریف فرما ہونے سے قیام پذیر ہونے سے اس شہر کی عزت اور حرمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور دوسرا معنی وَأَنْتَ حِلٌّ کا یہ ہے کہ یہ شہر جہاں ایک جانور کو قتل کرنا بھی جائز نہیں کسی درخت کو کاٹنا جائز نہیں
اور کفار مکہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ اس شہر میں کسی ایک معمولی جانور کو قتل کرنا بھی جائز نہیں. تو فرمایا کہ اے میرے نبی، جس شہر میں ایک چیونٹی کو مارنا بھی جائز نہیں، وہاں آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں اور آپ کا خون بہانے کے پروگرام بنائے جا رہے ہیں. اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ اس شہر میں آپ کے لیے قتال اور جنگ کچھ وقت کے لیے حلال ہو جائے گی. مکہ مکرمہ میں قتل و غارت منع ہے، لڑائی بھی منع ہے، لیکن آپ جب تشریف لائیں گے مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے تو اس وقت ایک دن کے کچھ حصے کے لیے یہ شہر آپ کے لیے حلال کر دیا جائے گا. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور وما ولد سے مراد قیامت تک آنے والے انسان ہیں. یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد کی قسم کھا کر میں یہ کہتا ہوں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. ماں کے پیٹ میں اس کا حمل قرار پانے سے لے کر پھر جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اٹھ نہیں سکتا اور بات نہیں کر سکتا، اور جب اگر اسے کوئی سہارا نہ ملے تو وہ اپنے وجود کو بھی قائم نہیں رکھ سکتا بلکہ ہلاک ہو جائے. پھر اس کے بعد بچپن ہے، اس میں کھیل کود ہے، پھر تعلیم کی مشقت شروع ہو جاتی ہے، پھر کاروبار سیکھتا ہے آدمی، پھر کاروبار شروع کرتا ہے، اس میں بھی مشقت. یہاں کسی کو ایک لمحہ بھی آرام نہیں ہے. اور حقیقتاً یہ جو مصروفیت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر آدمی فارغ ہوتا تو زندگی سے ویسے ہی اکتا آ جاتا، چارپائی پہ پڑا پڑا یا کرسی پہ بیٹھا بیٹھا کیا کرتا. اگر اس کے کرنے کو یہ کام نہیں ہوتا تو پھر زندگی اس کے لیے بے معنی ہو جاتی. تو فرمایا یہ دنیا ہے کام کرنے کی جگہ، محنت اور مشقت کرنے کی جگہ. جنت والے جنت کے لیے محنت کر رہے ہیں اور جہنم والے جہنم کے لیے محنت کر رہے ہیں. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ شاید کبھی کوئی اس کو قابو کرنے والا نہیں ہوگا اور وہ اسی طرح آزاد ہی دنیا میں پھرتا رہے گا اور مرنے کے بعد اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی. یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اس کا خیال یہ ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں. ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ،
اور ہم نے دونوں راستے اسے دکھا دیے. یقول اہلکت، انفقت نہیں کہتا، کہتا ہے یقول اہلکت، میں نے اتنا مال اڑا دیا. کس کام میں؟ اپنی عمارت ظاہر کرنے کے لیے، فخر و ریا کے لیے، نام و نمود کے لیے. شادی پر ہزاروں لوگوں کو مدعو کر لینا اور کھانے اس میں اتنے پکانا کہ جو ضرورت سے زائد ہوں، اور کوئی خوشی یا غمی کا موقع ہو اس پر بے پناہ دولت لٹانا. اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اتنا مال خرچ کرنے سے میری دولت میں کوئی فرق نہیں پڑا، میں تو ویسے کا ویسا مالدار ہوں. تو فرمایا کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم اپنا مال کمانے میں اور خرچ کرنے میں آزاد ہو. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک تم سے پوچھیں گے کہ یہ مال تم نے کمایا کہاں سے اور اس کو خرچ کہاں پہ کیا. ایحسب ان لم یرہ احد، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری اس فضول خرچی پر اور میری اس ریاکاری پر اور میری اس فخر و غرور پر کسی نے نگاہ نہیں ڈالی. فرمایا جو رب تمہارا نگران ہے وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے اور تم سے باقاعدہ حساب لے گا. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں عطا نہیں فرمائی؟ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ اس آدمی سے پوچھئے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ آنکھ ہے تو جہان ہے، اور اکھ نہیں تو ککھ نہیں. آنکھ اللہ پاک نے ایسے طریقے سے بنائی ہے کہ اس کے اندر ہزاروں تاریں لگا دی ہیں جو دماغ سے اس کا کنیکشن قائم کرتی ہیں، اور آنکھ کے اوپر پتلیاں بنا دی ہیں جو کسی بھی ناگوار صورتحال میں خود بخود بند ہو جاتی ہیں. اور پھر پلکیں بنا دی ہیں جو گرد و غبار کو روکتی ہیں. پھر اس کے بعد ابرو ہیں، اور یہ اوپر سے آنے والے پسینے کو اور دیگر چیزوں کو آنکھ میں ڈائریکٹ داخل ہونے سے روکتا ہے. پھر آنکھ کے ارد گرد ہڈیوں کا ایک مضبوط دائرہ قائم کیا ہے کہ اگر کبھی انسان منہ کے بل گر جائے تو یہ ہڈیاں اس کی آنکھ کو بچا لیں. اور ایک انسان پیدائش سے لے کر مرنے تک کتنے کروڑوں سین اس آنکھ سے دیکھتا ہے اور کوئی اس کو بل نہیں آتا، سب فری میں ہے. وَلِسَانًا، اور ایک زبان اللہ پاک نے ایسا انسان کے اندر ایک پرزہ لگا دیا ہے کہ جو دل کے خیالات کو اور دماغ کے احکامات کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ آدمی کی زبان سے پھول جھڑتے ہیں اور بڑے بڑے بہترین جملے ادا ہوتے ہیں. اور اسی زبان سے اگر وہ اس کا غلط استعمال کرے تو یہ زبان اس کی ہلاکت اور تباہی کا بھی سبب ہے. اور فرمایا وشفتین، ہم نے دو ہونٹ بنا دیے کہ اگر ہونٹ نہ ہو تو زبان بول ہی نہیں سکتی. ہونٹوں کی وجہ سے حروف کے مخارج بنتے ہیں اور ہونٹ بار بار کھل کر اور بند ہو کر الفاظ کی ادائیگی کو ممکن بناتے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، نجد کہتے ہیں ابری ہوئی جگہ کو. ایک تو اس سے مراد ہے ماں کی چھاتیاں، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک نے اس کے فطرت میں یہ رہنمائی رکھی ہے کہ اب تم نے ماں کے دودھ کی طرف توجہ کرنی ہے.
اور دوسرا معنی ہے نجد کا مشکل چڑھائی، کہ انسان نیکی اور بلائی کی مشکل چڑھائی پر تو نہیں چڑھتا، لیکن گناہ اور معصیت کی گہری کھڈ میں گر جانے کو پسند کرتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے تو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی، اور دونوں پر چلنا آسان کر دیا ہے۔ کوئی آدمی برا بننا چاہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی اچھا بننا چاہے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اب یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ترجمہ اقبال: لا اقسم بهذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، وأنت حل بهذا البلد، اور آپ اس شہر میں قیام فرما ہیں، ووالد وما ولد، اور میں قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کبھی کوئی قابو نہیں پائے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال برباد کر ڈالا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں؟ ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔